بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرار پہاڑی۔ شہر سے دور ایک پہاڑی تھی۔ یہ جنگلی پھولوں، پھلدار درختوں سے اس طرح ڈھکی ہوئی تھی کہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے اوپر سے کوئی دیکھتا تو مٹی پتھر کچھ نظر نہیں آتا، سب کچھ ہرا ہرا یا پھولوں کا نیلا، پیلا، نارنجی، سرخ رنگ ہی دکھائی دیتا۔ پہاڑی کے برابر سے ایک سڑک گزرتی تھی جو شہر تک جاتی تھی۔ سڑک پکی نہیں تھی، ضرورت بھی کیا تھی، اس لیے کہ ادھر لوگوں کا آنا جانا کم ہی تھا۔ دن میں 2 مرتبہ دودھ لے جانے والے گوالے اپنی سائیکلیں کھڑکھڑاتے گزرتے تھے یا پھر اپنے ریوڑ سنبھالتے اکا دکا چرواہے تھے۔ ہفتے میں 1-2 مرتبہ گھوڑوں پر سوار سرکاری کارندوں کا گزر ہوتا تھا۔ کسی کا خط یا تار پہنچانا ہوتا تو ڈاکیہ اپنی پرانی سائیکل سنبھالے ادھر نکل آتے۔ وہ آدھا دن گزار کے پہاڑی کی دوسری طرف بستیوں میں گنتی کے چند خط پہنچاتے اور واپس شہر لوٹ جاتے۔ خود بستی کے لوگ کبھی کبھار ہی شہر جاتے تھے۔ وہ اپنی ضرورت کا سامان وہیں کے ایک دکاندار سے خرید لیتے تھے۔ دکاندار دکان ہی میں رہتا تھا، اکیلا آدمی تھا، کہیں آتا جاتا نہیں تھا۔ 10-12 دن بعد وہ اپنی گھوڑا گاڑی تیار کرتا اور سویرے سویرے شہر کے لیے نکل جاتا۔ سامان خرید کر وہ شام ہوتے ہی لوٹتا۔ سورج ڈوبنے تک سب کچھ سنبھال کر فارغ ہو جاتا۔ اندھیرا ہونے پر وہ دکان کے دروازے بند کر لیتا تھا، پھر صبح سے پہلے نہیں کھولتا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی آ جائے، مگر کوئی کیوں آئے گا؟ بستی کے لوگ مغرب ہوتے ہی گھروں میں بند ہو جاتے تھے، پھر دوسرے دن سورج کے ساتھ ہی نکلتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تھی، سب نے سن رکھا تھا کہ پہاڑی پر بہت سے خطرناک جانوروں کا بسیرا ہے۔ ایک تو وہاں چیتے کا جوڑا رہتا ہے، بہت ہی ڈراؤنے 2 خاندان ریچھ کے ہیں۔ ایک بوڑھا شیر کہیں سے آ گیا ہے۔ سنا ہے اور بھی بھیانک جانور پہاڑی پر بسے ہوئے ہیں۔ ان خطرناک جانوروں کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب جو تھے ان میں سے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دیکھنے والے پہلے کبھی وہاں رہتے ہوں گے، یا تو وہ مر کھپ گئے تھے یا جا چکے تھے۔ ہاں، خطرناک جانوروں کی آوازیں بہت لوگوں نے سن رکھی تھیں۔ کسی نے سانپوں کی طرح انہیں گزرتے بھی دیکھا تھا۔ وہ لوگ پریشان رہتے تھے اور خطرناک جانوروں کی آوازیں اور سایوں کے بارے میں اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے۔ برسوں سے سب اسی طرح تھا۔ گلیوں محلوں میں دن کے وقت تو خوب چہل پہل رہتی، رات ہوتے ہی سناٹا ہو جاتا تھا۔ بچے تک آواز نہیں نکالتے تھے۔ گھروں میں بند، اپنے بستروں پر لیٹے بیٹھے لوگ بس نیند کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن شہر سے شکیل نام کا ایک لڑکا پہاڑی کے دوسری طرف جانے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ دکاندار کا بھتیجا تھا اور چچا کے بلانے پر چھٹیاں گزارنے جا رہا تھا۔ دکاندار چچا نے اپنے خط میں اسے اچھی طرح سمجھا کر لکھ دیا تھا کہ وہ دن ہی دن میں پہاڑی کے ادھر پہنچ جائے، رات کے وقت آنا ٹھیک نہیں ہے۔ شکیل شہر سے چلا تو خوب دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ کچھ دور اس نے ایک بڑے میاں کو خاکی وردی پہنے، چمڑے کا چولا لٹکائے سائیکل پر آہستہ آہستہ جاتے دیکھا۔ اس نے دوڑ لگا کر انہیں جا لیا۔ وہ چچا کی دکان کا پتہ سمجھنا چاہتا تھا۔ اگر شکیل بیٹھنا چاہے تو سائیکل پر ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ واہ واہ، اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ وہ خود بھی سائیکل چلانا جانتا تھا۔ انہوں نے طے کیا کہ دونوں باری باری سائیکل چلائیں گے۔ یہ ڈاک منشی تھے، ہمدرد آدمی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہیں جا رہے ہیں۔ اگر شکیل کو تھکانا اچھا نہیں۔ خیر، پہاڑی کے برابر سے جاتی اس سڑک پر یہ دونوں چلے جا رہے تھے کہ اتفاق سے ایک جیپ گاڑی پہاڑی ڈھلوان پر سے اترنے لگی۔
سائیکل اس وقت بڑے میاں چلا رہے تھے اور ان کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ جیپ کو اچانک سامنے پا کر وہ گڑبڑا گئے اور سائیکل کا پچھلا پہیہ گزرتی جیپ سے ٹکرا گیا۔ دونوں دور جا گرے۔ شکیل تو سڑک کے کنارے اگی گھاس پر گرا تھا۔ معمولی خراچوں کے سوائے اسے چوٹ نہ آئی۔ ڈاکیہ بیچارہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ سائیکل بھی ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ جیپ والوں نے اتر کر دیکھا، غلطی ان کی نہیں تھی مگر ذمہ دار لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈاکیوں کو شہر کے ہسپتال لے جاتے ہیں، تم بھی آنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ شکیل نے سوچا کہ دکان دور کتنی ہوگی اور چلتا رہے تو اچھا ہے۔ اس نے جیپ پر ڈاکیوں کو سوار کرایا، ان کی سائیکل چڑھا دی، تھیلا بھی رکھ دیا۔ جیپ شہر کی طرف چلی گئی۔ ان باتوں میں کافی وقت لگ گیا تھا اور سورج جھک آیا تھا۔ شکیل نے سوچا وہ سڑک چھوڑ کر کسی چھوٹے راستے سے پہاڑی پر چڑھتا ہوا روشنی میں دکان تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ جنگلی پھولوں سے لدے ٹیڑھے میڑھے درختوں کے درمیان راستہ بناتا پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ طرح طرح کی چڑیاں اور تتلیاں اڑتی پھرتی تھیں، خرگوش اور گرگٹ تھے اور درختوں کے تنوں پر چلتے شوق رنگوں والے کیڑے مکوڑے تھے۔ درختوں پر پھل پک رہے تھے۔ ان سب خوبصورت چیزوں کو دیکھتا، پھلوں کے مزے لیتا شکیل چلتا رہا۔ وہ اپنے خیال سے ٹھیک چل رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ گھنٹے بھر میں پہاڑی کے ادھر اتر جائے گا، مگر وہ بھٹک گیا تھا۔ شام گہری ہو گئی تھی اور پرندے شور کرتے آنے لگے تھے۔ دیکھتے دیکھتے سورج ڈوب گیا۔ گھنے جنگل کے اندھیرے نے اسے اور بھٹکا دیا، مگر وہ باہمت لڑکا تھا۔ چلتا رہا، کچھ دیر میں چاند نکل آیا، جس کے دھیمے اجالے میں وہ راستہ ڈھونڈتا رہا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ شکیل تھک گیا تھا، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر چاندنی رات میں پہاڑی کے ہرے بھرے درختوں اور اڑنے پھرنے والے پرندوں اور جانوروں کی آوازوں سے ایسا کچھ سما بندھا تھا۔ رات کو کھلنے والے پھولوں کی خوشبو نے ایسا جادو چلایا تھا کہ شکیل کو بھوک و تکن کا زیادہ خیال نہیں آیا۔ آخر اجالا ہوتے ہوتے وہ دوسری طرف جا اترا۔ اس کا چچا دکان کھولنے کی تیاری کر رہا تھا۔ شکیل کو پہچان کر وہ خوش ہوا اور پریشان بھی ہو گیا۔ بھلا اس طرف سے اس وقت کوئی یہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ رات میں تو پہاڑی پر خطرناک جانوروں کا راج ہوتا ہے۔ رات شکیل کے لیے خطرناک جانوروں والی بات نہیں تھی۔ اسے گرگٹ، چڑیاں، جگنو، خرگوش اور دوسرے دلچسپ جانور بے شک ملے تھے اور جنگل کے رسیلے پھل اور رات میں کھلنے والے پھول بھی۔ پہاڑی پر تو کوئی ایک بھی خطرناک جانور نہیں تھا۔ چچا سوچ میں پڑ گئے، یہاں ایسے خطرناک جانور ہوں گے ہی نہیں۔ جس نے بھی پہلے ان جانوروں کی بات پھیلائی تھی، اس نے انہیں خود تو دیکھا نہیں ہوگا، بس اپنا وہم، اپنا خوف دوسروں سے بیان کر دیا ہوگا، یا بہت سے بہت اس نے ڈراؤنی آوازیں سنی اور سائے دیکھے ہوں گے جنہیں وہ سمجھ نہیں پایا ہوگا۔ درختوں کے بلتے سائے اسے چیتے، شیر اور ریچھ نظر آئے ہوں گے۔ رات میں جنگل کی دلچسپ آوازیں اس کی خوف کے ساتھ بدل گئی ہوں گی۔ چچا نے کہا، دیکھو، سب نے وہم کی اور ڈر کی سنی سنائی باتوں کو سچ سمجھ لیا اور ڈر گئے، مگر تم بھی تو ہو۔ تم نے رات کا یہ سفر بے خوفی سے کیا اور ہر طرح کے وہم سے آزاد رہ کر کیا، یہ بات بہت اچھی ہے۔